پیارے بچوں، آج ہم بیکٹیریا کے بارے میں جانیں گے جو بعض اوقات ہمارے دوست ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حصہ خشکی اور دوسرا پانی۔ ان دونوں حصوں میں چھوٹے بڑے طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں۔ خشکی کے جانوروں میں شیر سب سے طاقتور اور خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور پانی کے جانوروں میں مگرمچھ شیر ہی کی طرح خطرناک خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں بعض بہت چھوٹی چیزیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ان خطرناک چیزوں میں ایک بیکٹیریا بھی ہے۔ بیکٹیریا بہت چھوٹا ہونے کے سبب ہمیں نظر بھی نہیں آتا، لیکن بعض اوقات وہ اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ شیر اور مگرمچھ کی طرح آدمی کو جان سے مار دیتا ہے۔ سر، بیکٹیریا کیا کوئی جراثیم ہے؟ جی ہاں، بیکٹیریا کو جراثیم بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیکٹیریا موجود نہ ہو۔ برفانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر ابلتے ہوئے گرم پانی کے چشموں تک ہر جگہ کسی نہ کسی قسم کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا بہت چھوٹا ہونے کے سبب ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہم سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جسموں پر موجود رہتے ہیں اور سانس کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں۔ غرض کہ کوئی ایسی جگہ نہیں سوچی جا سکتی جہاں بیکٹیریا کا گزر نہ ہو۔ سر، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی ہر وقت خطرے میں ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ہر وقت اس سے خوفزدہ ہی رہیں۔ ہمارے جسم میں قدرت نے ایسی طاقت رکھی ہے جو خود بخود بیکٹیریا کے خلاف ہمارا دفاع کرتی رہتی ہے۔ ہمارے اندر دفاع کی جو قوت ہے اسے ہم دو سطحوں پر رکھ سکتے ہیں، ایک بیرونی جن کے ذریعے بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، دوسری اندرونی مدافعتی قوت جس کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہونے والے بیکٹیریا ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری جلد ہمیں ظاہری خوبصورتی دینے کے علاوہ ایک اور بہت ضروری کام بھی سر انجام دیتی ہے؟ ہماری جلد کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے کہ جلد کے اوپر جو روئیں یا بال نظر آتے ہیں ان کی جڑوں کے اندر خاص طرح کے غدود ہوتے ہیں۔ یہ غدود رطوبت خارج کرتے رہتے ہیں، اس طرح جلد چکنی ہو جاتی ہے اور چکناہٹ کے سبب بیکٹیریا اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ کیا بیکٹیریا صرف جلد کے ذریعے ہی جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ کچھ اور جگہیں بھی ہیں جہاں سے بیکٹیریا جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، مثلاً آنکھیں، ناک اور منہ وغیرہ۔ آنکھیں جو خدا کی طرف سے ایک بیش قیمت عطیہ ہیں، ان کی حفاظت بھی قدرت نے اس طرح کی ہے کہ ایک باریک جھلی جو اس کو باہر سے ڈھکتی ہے وہ آنسو جیسی رطوبت سے نم رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو بیکٹیریا کے اثرات سے بچائے رکھتی ہے۔ آنکھ کی طرح ناک کی جھلی میں بھی بال اور رطوبت گرد و غبار کو جسم کے اندر داخل ہونے سے روکتی ہے۔ لیکن اگر بیکٹیریا جسم میں داخل ہو جائیں تو پھر تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر بیکٹیریا جسم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری اندرونی قوت مدافعت ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے خون میں 3 طرح کے ذرات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طرح کے سفید خلیے بھی ہیں۔ یہ بیکٹیریا کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتے ہیں ہمارا مدافعتی عملہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ سفید خلیے زیادہ تعداد میں پیدا ہونے لگتے ہیں، خاص طور پر زخم کی جگہ یہ زیادہ تعداد میں جمع ہونے لگتے ہیں اور داخل شدہ بیکٹیریا کو تیزی سے کھاتے جاتے ہیں۔ بیکٹیریا بھی اپنے بچاؤ کے لیے زہریلا مادہ بنا لیتا ہے جس سے کچھ سفید خلیے بھی مر جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زخم کی جگہ پر سفید مواد بننے لگتا ہے۔ یہ سفید مواد عام زبان میں پیپ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مواد کی جگہ کو ہاتھ لگایا جائے تو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن سفید خلیوں کی الغار سے تمام بیکٹیریا تباہ ہو جاتے ہیں۔ مواد جلد ہی خشک ہو جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار بیکٹیریا کی بہت کثرت ہوتی ہے
اور ہم اس کا دفاع نہیں کر پاتے، جس سے ہم پر بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ہمارے بدن کی ساخت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ باہر سے داخل ہونے والے ہر قسم کے جرثومے کو بدن میں محسوس کر لیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف ہمارے خون میں خاص قسم کے کیمیائی اجزاء بننے لگتے ہیں جن کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے جراثیم، جن کو اینٹیجن بھی کہا جاتا ہے، کے لیے خاص قسم کی اینٹی باڈی بنتی ہے جو ان کو یا تو ہلاک کر دیتی ہے یا ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ہمارے جسم میں اینٹی باڈی کی پیداواری رفتار جتنی زیادہ یا تیز ہوگی، اتنا ہی تیزی سے ہم بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ بیکٹیریا اگر اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ان کی دریافت کیسے ہوئی؟ بیکٹیریا کی دریافت کی کہانی بھی بڑی دلچسپ اور لمبی ہے۔ یہ تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جرمن سائنسدان نے شیشوں کو ڈھال کر عدسے بنائے اور ان سے ایک سادہ سی خوردبین بنائی۔ اس خوردبین کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی بڑی نظر آنے لگیں۔ جرمن سائنسدان کو خوردبین سے اور بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے مختلف چیزیں مثلاً دریا، چشمے اور بارش کے پانی کے قطرات کو بھی خوردبین سے دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صاف شفاف پانی میں بھی بیکٹیریا موجود تھے۔ بیکٹیریا کے بارے میں تفصیل سے بہت عرصے تک کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ آج سے کوئی 150 سال پہلے فرانس کے سائنسدان لوئی پاسچر نے تجربات سے یہ ثابت کر دیا کہ بیکٹیریا ہر لمحہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں جدید قسم کی خوردبین بھی بنائی جا چکی تھی۔ اس خوردبین کی مدد سے پاسچر نے پہلی دفعہ یہ معلوم کیا کہ جانوروں اور آدمیوں کی بہت سی بیماریاں بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ پانی جیسی چیزوں کو خاص درجہ حرارت تک گرم کرنے سے بیکٹیریا سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بتایا ہوا طریقہ بہت کارآمد ثابت ہوا۔ جیسے جیسے بیکٹیریا کے بارے میں معلومات بڑھتی گئیں، ان سے پیدا ہونے والے نفع نقصان کا صحیح اندازہ بھی ہوتا گیا۔ کئی موذی بیماریوں کی وجوہات معلوم کر لی گئیں اور ان سے بچنے کے طریقے بھی معلوم کر لیے گئے۔ لوئی پاسچر نے بیکٹیریا کو مختلف بیماریوں کا سبب قرار دیا تھا۔ بعد کے سائنسدانوں نے پاسچر کی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ وہ اپنے مطالعے اور تجربوں کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ تپ دق، میادی بخار، کالی کھانسی اور اس طرح کی کئی بیماریاں مختلف قسم کے بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا یا جراثیم صرف مختلف قسم کی بیماریوں کو جنم ہی نہیں دیتے، بلکہ اس لحاظ سے بھی نقصان دہ ہیں کہ یہ کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو ناقابل استعمال اور مہلک بنا دیتے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کی باسی چیزیں یا بہت عرصہ پہلے محفوظ کیے گئے ٹن کے ڈبوں کی غذا کھانے سے بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں نقصان دہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے شروع میں کہا کہ بیکٹیریا ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے؟ تمام بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتے۔ بہت سے بیکٹیریا کسی نہ کسی طور پر فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ خاص کر وہ بیکٹیریا جو انسانی جسم میں رہتے ہیں، صحت کو بہتر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، چونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی کوئی جراثیم کا ذکر کرتا ہے تو نقصان دہ بیکٹیریا ہی ذہن میں آتے ہیں۔ سبزی خور جانوروں کے جسم میں سبزہ کو ہضم کرنے کے لیے خاص رطوبتیں موجود ہوتی ہیں، جن کو انزائمز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انسانی جسم میں یہ کام بیکٹیریا کی مدد سے ہوتا ہے، جو چھوٹی اور بڑی آنت میں رہتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی کے بغیر ہاضمے کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ڈاکٹر بلا ضرورت اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کو منع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے غلط استعمال سے مفید بیکٹیریا کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بیکٹیریا جو ہمارے جسموں سے باہر ہوتے ہیں، کیا وہ بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ چمڑے کے جوتے جنہیں آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بیکٹیریا کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتے۔
کھال سے چمڑا حاصل کرنے کے دوران میں کھالوں سے بال اور گوشت کو علیحدہ کرنے کے لیے کھالوں کو ایسے بڑے بڑے برتنوں میں ڈالا جاتا ہے جن میں پروٹین ہضم کرنے والے بے شمار بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں اور کھال سے لگے گوشت اور بالوں کو ہضم کر جاتے ہیں۔ اس طرح کھال صاف چمڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سارے اہم غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نشاستہ، لحمیات، چکنائی، حیاتین، نمکیات سبھی دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دودھ کو بھی بھرپور غذا کہا جاتا ہے۔ کریم، مکھن، گھی، دہی اور پنیر بھی دودھ سے بنتے ہیں۔ خاص قسم کے بیکٹیریا ابلے ہوئے دودھ کو دہی اور پنیر میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح دودھ کے ذریعے ایک نئی اور لذیذ غذا ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ بیکٹیریا کی اس داستان سے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا شیر یا مگرمچھ کی طرح آدمی کے محض دشمن نہیں ہیں، بلکہ کچھ بیکٹیریا آدمی کے دوست بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ وہ کس وقت ہمارے دوست اور کس وقت دشمن ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو یقیناً ان کی دشمنی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ان کی دوستی سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے سبق میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔